بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں۔ اس وقت تمام تر نظریں راول پنڈی میں جمی ہوئی ہیں، کیونکہ راول پنڈی میں نئے سپہ سالار افواج پاکستان کے براجمان ہیں۔ GHQ میں پہلا دن انہوں نے دفتر میں گزار لیا، کچھ اہم ترین پوسٹنگ ٹرانسفرز کیے اور کچھ مزید اہم فیصلے کیے جو آنے والے دنوں میں ظاہر ہوں گے۔ جو ابتدائی طور پہ میں پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ابتدائی طور پہ جو کچھ انہوں نے کیا، DGISPR کو تبدیل کیا، ان کی پروموشن ہو چکی تھی، انہوں نے جانا ہی تھا، ان کو کراچی کور کمانڈر کے طور پہ، ابھی تک آفیشیل سٹیٹمنٹ ایشو نہیں ہوئی، یہ آپ کو میں بتا دوں کہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ایشو نہیں ہوئی، لیکن جو گمان کیا جا رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کراچی کور کمانڈر ہوں گے، اور کراچی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سعید صاحب کو CGS یعنی کہ چیف آف جنرل سٹاف، جو کہ انتہائی اہم پوسٹ تصور کی جاتی ہے GHQ میں، اور آرمی چیف سیکریٹریٹ میں سب سے اہم پوسٹ ہے، جہاں پہ جنرل اظہر عباس جو ہیں وہ براجمان تھے، اور یہ رجیم چینج جتنا بھی ہوا اس دوران جنرل اظہر عباس جو ہیں وہ چیف آف جنرل سٹاف کے طور پہ فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے ریٹائرمنٹ کا، قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے، تو اب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں۔ ایک بات جو کہ باجوہ صاحب بار بار کہتے رہے کہ ایک تو باجوہ ڈاکٹرائن تو ایک فلاپ ہو گیا، آخر میں پتہ چلا باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ ایک فراڈ ثابت ہوا، جو باجوہ ڈاکٹرائن بتایا گیا تھا وہ نہیں نکلا، اور آخر میں آ کے تمام تر سمجھوتے کیے گئے اور ذاتی مفادات کے ارد گرد سارا کچھ کیا گیا، اور پاکستان کو 2-3 دفعہ عدم استحکام کا شکار کیا گیا، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے سیاسی نظام کو، اور یہ سارے کا سارا باجوہ ڈاکٹرائن کا حصہ تھا، اور باجوہ ڈاکٹرائن آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا رہا، کبھی وہ ایک جماعت کی طرف ہوتا تھا تو کبھی دوسری جماعت کی طرف، لیکن باجوہ ڈاکٹرائن بیسیکلی ایک پاور ہنگر جو شخص تھا وہ اس کا ایک خواب تھا، لیکن آخر میں وہ اپنے خوابوں سمیت ڈوب گیا۔ اس لیے دوسرا یہ کہ باجوہ لیگیسی جاری رہے گی، وہ نہیں لگ رہا کہ وہ جاری رہ سکے گی، کیونکہ جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہے ہیں اور جو ہم تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں اس میں کم از کم باجوہ کی پالیسی جو ہے، باجوہ پالیسی تو جاری رہنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا دور دور تک۔ خاص طور پہ کون سے باجوہ پالیسی کون سی والی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ باجوہ پالیسی کیا تھی، کہو کچھ کرو کچھ، دل میں کچھ، دماغ میں کچھ، زبان میں کچھ، یعنی یہ باجوہ پالیسی تھی، اور ہر شخص کو، ہر ادارے کو، ہر ملک کو ایک بالکل ڈیفرنٹ کی گولی دی گئی، جھوٹ بولا گیا، اور جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ اپنے دوستوں سے بھی دور ہوتا گیا اور پاکستان مسائل میں گھرتا گیا۔ یہ تھی باجوہ پالیسی اور یہ تھا باجوہ ڈاکٹرائن، اور آخر میں کیونکہ وہ بہت زیادہ ظاہر ہو گیا، اور آخر میں باجوہ ڈاکٹرائن کیا تھا؟ آخر میں باجوہ ڈاکٹرائن یہ نکلا کہ جرنلسٹوں کو اٹھایا جائے، جرنلسٹوں کو گرفتار کیا جائے، ان کی ویڈیوز بنائی جائیں، ان پہ تشدد کیا جائے، ان کو ہراس کیا جائے، اس کے بعد سیاسی مخالفین کو اٹھایا جائے، ویڈیوز بنائی جائیں، جاری کی جائیں، پھر پولیٹیکل لوگوں کی، پولیٹیکل پلیئرز کی ان کی ویڈیوز جاری کر دی گئیں، کبھی کسی کی ویڈیو جاری ہو رہی ہے، کبھی کسی کی ویڈیو جاری ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ ملک میں اتنا زیادہ خوف و ہراس پھیلا دیں کہ کوئی شخص بولے نہ، اور سب کے سب دبک کر بیٹھ جائیں، نہ کوئی جج بولے، نہ کوئی جرنلسٹ بولے، نہ کوئی سیاستدان بولے، نہ کوئی مخالف بولے، نہ کوئی کاروباری لوگ بولے، اور نہ ہی ادارے کے اندر سے کوئی آواز آئے اور کوئی ڈفر کرے۔ یہ تھا باجوہ پالیسی۔ لیکن اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ مشکل لگ رہا ہے کہ کم از کم یہ باجوہ پالیسی جو ہے یہ تو جاری نہیں رہ سکتی، اور نئی لیڈرشپ کے لیے پہلے بھی میں آپ کو بتاتا تھا کہ بارودی سرنگیں بچھائی جا رہی ہیں، مسلسل بچھائی جا رہی ہیں، اور یہ 3-4 لوگوں کا یہ سارا کھیل تھا، زیادہ کھیل نہیں تھا، 3-4 لوگوں کا کھیل تھا، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سارے فیصلے ہو رہے تھے، ادارہ بالکل لا علم تھا، اور یہ ایک اور چیز بھی، باجوہ لیگیسی کیا تھی؟ باجوہ لیگیسی یہ تھی کہ آرمی ہاؤس کو، چیف آف آرمی سٹاف کے آفس کو سیاست کا مرکز بنا دیا گیا تھا، سیاست کا گڑھ بنا دیا گیا تھا، اور وہاں پہ تمام معاملات، سیاسی فیصلے جو ہیں سیاستدانوں کو بلایا جاتا تھا، ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں اور ان کو ہدایات دی جاتی تھیں، اور اب مونس الہی
وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے، قومی اسمبلی کے رکن، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چودھری مونس سلائی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کہا ہی باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جائیں، عمران خان کی طرف جائیں۔ جب ہمیں آفر آئی پی ڈی ایم کی طرف سے، سی ایم شپ کی آفر آئی، اور دوسری آفر آئی ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو ہمیں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ جائیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اس لیے وہ کہتے ہیں میں تو یہ بائی نہیں کرتا کہ باجوہ صاحب عمران خان کے خلاف تھے۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ کبھی وکٹ کے اس طرف کھیلتے تھے، کبھی اس طرف کھیلتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید میں سب کو بیوقوف بنا لوں گا، لیکن آخر میں سب سمجھ گئے اور سب نے بیوقوف بننے سے انکار کر دیا، اور سب نے مل کر ان کو آئینہ دکھایا اور ان کو گھر بھیج دیا۔ اور اب نجم سیٹھی صاحب بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جناب 9 اور 10 اپریل کی عدالت 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کو عدالتیں اس لیے کھلی تھیں کہ باجوہ صاحب کو سیک کرنے کا خطرہ تھا عمران خان صاحب کی طرف سے۔ تو ہمت صرف اتنی تھی، اور اس رات تو ہم بھی ادھر ہی تھے۔ باجوہ صاحب کو کوئی سیک نہیں کرنا تھا، لیکن ایک بات ضرور تھی کہ یہ پلاننگ ضرور تھی کہ ایک فیک نیوز چلوائی جائے، اور فیک نیوز چلوا کے یہ کہا جائے کہ جناب باجوہ صاحب کو سیک کیا جا رہا ہے، اور اس کو ادارے کا مسئلہ بنا دیا جائے، اور افواج پاکستان کا مسئلہ بنا دیا جائے، اس کو میٹر آف پریسٹیج بنا دیا جائے، اور بالکل 12 اکتوبر 99 والی پوزیشن پہ ملک کی صورتحال کو لے کے جایا جائے، ملکی ماحول کو 12 اکتوبر 99 سے اس طرح کا کر دیا جائے کہ جناب آرمی چیف کو برطرف کر دیا گیا ہے، جیسے پرویز مشرف کو برطرف کیا گیا تھا، تو نیچے جو جرنیل تھے انہوں نے مارشل لا لگا دیا تھا، اور پرویز مشرف صاحب تھے ملک سے باہر تھے، اور وہ جہاز پہ تھے اس وقت، لیکن ماحول ایسا بنا کے گئے ہوئے تھے پرویز مشرف صاحب آتی دفعہ بھی کہ لیکن نواز شریف صاحب نے غلطی کی، اور اس غلطی کے نتیجے میں پرویز مشرف صاحب اور ان کے ساتھیوں کو مارشل لا لگانے کا موقع ملا، اور اس لیے اب بھی وہ ایسا ہی ماحول بنانا تھا 9-10 اپریل کی درمیانی شب، اور انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے، اور پریزن وین اور وہ ساری خبریں اسی مقصد کے لیے چلوائی جا رہی تھیں کہ ماحول تیار ہو جائے، اور ایک بالکل ہیجانی کیفیت تھی، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کو دھمکایا جا رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں اور گواہان بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ وہ اس لیے عدالتیں کھلی تھیں، تو عدالتیں بالکل کھلی تھیں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، خبر بھی ہے، اور وہ اس لیے کھلی تھیں کہ بہانہ بنا کے ملک میں مارشل لا نہ لگا دیا جائے، اور ملک میں مارشل لا نہیں لگنے دینا تھا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس لیے کھلی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس لیے کھلی تھی کہ ایسے جو مذموم عزائم ہیں، مذموم مقاصد ہیں، ان کو پورا نہیں ہونے دیا جائے۔ اس لیے عدالتوں نے فوراً اس رات عدالتیں آئیں، اور آ کر انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھالی، بالکل اسی طریقے سے جیسے نومبر 2007 میں پرویز مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگائی تھی، اور اس وقت بھی 7 آنریبل ججز جو تھے وہ سپریم کورٹ آئے، اور انہوں نے اس ایمرجنسی کو سسپینڈ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمرجنسی سسپینڈ نہیں ہو سکی، ججوں کو پھر ہراساں کیا گیا، گرفتار کیا گیا، نظر بند کیا گیا، وہ سارے کا ساری ایک تاریخ ہے۔ تو ویسا ہی کھیل کھیلا جانا تھا 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کو۔ عمران خان صاحب اس وقت کے وزیر اعظم نے بالکل سیک نہیں کرنا تھا، ہاں البتہ انہوں نے 3-4 دن تک اس تحریک عدم اعتماد پہ بحث کروانی تھی، سائفر کے معاملے کو لے کے آنا تھا، سائفر کے معاملے کو ڈسکلوز کرنا تھا، اور پارلیمان میں اس کی پہ ڈیبیٹ کروانی تھی، اور اس کے بعد پھر جا کے کاؤنٹنگ ہونا تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو یہ سارے کا سارا ایک پلان وہ بھی تھا۔ اس کے بعد محسن داوڑ صاحب بھی میدان میں آ چکے ہیں، وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں انہوں نے اب انکشاف کیا ہے کہ یہ جو رجیم چینج کا کھیل کھیلا گیا، یہ تو صرف اس لیے کھیلا گیا کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ سارے ختم کروا لیے جائیں، اور باقی کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے۔ اور اس وقت تو رجیم چینج پہ بہت زیادہ شوق سے کہ بات آگے بڑھائی جا رہی تھی، تو محسن داوڑ صاحب کو بھی اس تکلیف کا احساس اس وقت ہوا جب وہ اسلام آباد سے ازبکستان جا رہے تھے، اور ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلا کہ وہ باہر نہیں جا سکتے، اور ان کا نام ECL میں ہے۔ تو محسن داوڑ صاحب نے رجیم چینج آپریشن کی گواہی جو ہے وہ پارلیمان میں کھڑے ہو کے دی، اور پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں وہ چیز اپنی ریکارڈ کروائی کہ جناب رجیم چینج کا مقصد کیا تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ مقدمات کلیئر کروانے تھے، اور اس کے بدلے میں باجوہ صاحب کو کیا ملنا تھا وہ تو کچھ نہیں ملا، اور وہ سارے کا سارا پلان فلاپ ہوا۔ اس کے بعد
बाजवा पॉलिसी और बाजवा डॉक्ट्रिन तो ये था। तो क्या ये सब कुछ, क्या फिर अली वजीर का मोहसिन दावर ने जिक्र किया कि अली वजीर तो अभी तक अंदर है, उसको तो रिहा नहीं किया गया, बाकी सब रिहा हो रहे हैं। तो मोहसिन दावर साहब को इमरान खान साहब बहुत याद आए। इससे बेहतर तो इमरान खान की हुकूमत थी, वो हमें फंड्स दे रहे थे, वो हमें तरक्याती फंड दे रहे थे और तरक्याती काम हो रहे थे। तो इमरान खान साहब की याद सबको आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता मजीद भी आएगी। तो बहरहाल ये थी बाजवा डॉक्ट्राइन, बाजवा पॉलिसी। तो क्या जनरल आसिम मुनीर साहब इस पॉलिसी को जारी रखेंगे? हरगिज नहीं। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ इसको हरगिज जारी नहीं रखेंगे और वो इस पॉलिसी को तब्दील करेंगे। फिर बाजवा साहब की पॉलिसी क्या थी? बाजवा साहब की पॉलिसी थी कि अपनी ज़ात को अपनी इमेज बिल्डिंग, ज़ाती इमेज बिल्डिंग की जाए, इदारे की नहीं, ज़ाती इमेज बिल्डिंग की जाए और ज़ाती सरकारी खर्चे पे बाजवा साहब की पर्सनैलिटी को यूँ खड़ा किया जाए। तो वो सारे का सारा आइडिया फ्लॉप हो गया और पाकिस्तान के अवाम ने ऐसी तमाम कोशिशें नाकाम बनवा दी। और फिर आखिरी दिनों में आपने देखा होगा कि हक में रैलियां भी शुरू हो गई थी और वो एक आखिरी सहारा था। और किसी भी रैली में, जो रेंटे रैली थी, उसमें किसी में भी 50 आदमी से ज़्यादा लोग नहीं थे। तो ये टोटल रेंटे रैलीज निकाली गई 3-4 शहरों में, लेकिन वो आइडिया भी फ्लॉप हुआ। फिर एक और बात, चलें वो एक बड़ी बात है, उसको अगली किसी वीडियो में बताएंगे। तो बहरहाल जनरल आसिम मुनीर साहब जी, पहला दिन उनका हो गया और जो उन्होंने हिदायत दी हैं, जो उन्होंने अहकामात दिए हैं, नंबर 1 ये कि उन्हें किसी पर्सनल अपनी इमेज बिल्डिंग का कोई शौक़ नहीं है और उनकी ज़ात को बिल्कुल नीचे लो प्रोफाइल में रखना है और उनकी तस्वीर भी जारी नहीं करनी और ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलवानी। क्योंकि पहले तो जैसे ही एक छोटा सा वो व्हाट्सएप ग्रुप पे फ़ौरन आता था और यकदम डायरेक्टर न्यूज़ को भी फ़ोन जा रहा है, ब्यूरो चीफ को भी फ़ोन जा रहा है, रिपोर्टर को भी फ़ोन जा रहा है, फ़ौरन ब्रेक करें और प्रोग्राम्स रोक दिए जाते थे। क्या हो गया जी कि बाजवा साहब की फ़लाँ से मुलाकात होगी, बाजवा साहब की फ़लाँ से मुलाकात होगी, बाजवा साहब वहाँ चले गए। और इस तरीके से वो एक पूरे का पूरा था जी, पूरे का पूरा प्लान होता था। तो वो प्रोग्राम रुक जाते थे, करंट अफेयर का प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी इवेंट चल रहा है, फ़ौरन रोक के वो खबर चलवाई जाती थी। तो जनरल आसिम मुनीर ने ये सिलसिला बंद करने का हुक्म दिया है और उसकी पहली मिसाल हमने कल देखी। 2 एम्बेसडर, इंतहाई अहम मुल्कों के एम्बेसडर, सऊदी अरब के सफ़ीर आर्मी चीफ से मिले, मुलाकात की, मुबारकबाद देने गए थे। और दूसरी यूएई के एम्बेसडर की मुलाकात हुई, वो मुबारकबाद देने गए थे। और दोनों की मुलाकातों की खबरों को लो प्रोफाइल में रखा गया और ये पहला है। आसिम मुनीर साहब ने, आर्मी चीफ ने हुक्म दिया था कि इसको जैसे माजी को भूल जाएं, तो लिहाजा कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलवाई गई और सिर्फ टिकर्स और एक मामूल की खबर और तस्वीर भी जारी नहीं की गई। तो ये नई पॉलिसी आई है। नए DGISPR बहुत जल्द आ जाएंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि ISPR में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और आसिम मुनीर साहब को उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वो आएंगे, पहले ब्रीफिंग लेंगे। उन्होंने ISPR डायरेक्टोरेट का विज़िट करना है, वहाँ पे होनी है ब्रीफिंग और उसके बाद फिर अंदाज़ा हो सकेगा उनको भी कि आखिर वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। बहरहाल रिफॉर्म्स चल रही हैं और रिफॉर्म्स चलेंगी। कुछ इम्पॉर्टेंट और भी डिसीजन लिए गए हैं और वो आने वाले दिनों में आएंगे। और ये जो खबरों का सिलसिला, तशहीरी मुहिम कम करने का कहा गया, तशहीरी मुहिम ख़त्म करें और सिर्फ ISPR जो है वो फ़ौज के प्रोफेशनल मामला, दिफाई मामला, इन मामला पे सिर्फ खबरें जारी करेगा।